یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے، منور فرمائے، اور قرآن پاک کا علم وافر ہمیں عطا فرمائے اور اس علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک صورت اور اس سورہ مبارکہ کا مقام نزول، وہ صورت مکی ہے یا مدنی صورت ہے، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو کہ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل جو نازل ہوئیں، چاہے مکہ مکرمہ میں یا اس کے مضافات میں کہیں بھی وہ نازل ہوئیں، ہجرت سے پہلے کا جو عرصہ ہے تقریباً 13 سال یہ بنتے ہیں۔ ہجرت سے پہلے کا عرصہ 13 سال، یہ مکی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہلاتی ہے، اور اس زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں، اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں آپ کئی صورتوں کے ابتداء میں ہی مکی اور مدنی یہ تعارف آپ دیکھتے ہیں، اور یہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی وہ عظیم محنتیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے انہوں نے سنا، جیسے سمجھا، جو صورت جس کے مطابق آیت، ترتیب، یہ سب کچھ اسی طرح انہوں نے محفوظ رکھا اور اسے آگے پہنچایا۔ آج ہمارے پاس الحمدللہ اسی صورت میں وہ موجود ہیں۔ آج کی ہماری سورہ مبارکہ جس کا انتخاب ہے، اور ترتیب مصحف شریف کے اعتبار سے، یعنی قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 5ویں صورت ہے، سورۃ المائدہ۔ آج ہم سورہ مائدہ کے حوالے سے کچھ گفتگو سنیں گے۔ سورۃ المائدہ مدنی صورت ہے، سوائے ایک آیت مبارکہ، اور وہ بڑی مشہور آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جس میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، پورا کر دیا تمہارے لیے۔ یہ آیت مبارکہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خطبے میں بھی شامل کیا، اور یہ آیت مبارکہ خاص ان ایام حج میں اور حضور علیہ السلام کے اس حج کے سفر کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ بقیہ اس کی ساری آیات مبارکہ وہ مدینہ منورہ میں، اور اس کے اندر کثیر احکامات بھی بیان ہوئے۔ اس سورہ پاک کے اندر 16 رکوع ہیں اور 120 اس کی آیات ہیں، اور مفسرین نے لکھا کہ اس سورہ مبارکہ کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں ہوئی، یعنی تمام کے تمام آیات مبارکہ جن کے اندر احکامات بھی بیان ہوئے، اور بکثرت اس کے اندر احکامات بھی اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ بیسک جو ہم نماز کے لیے طہارت یعنی وضو کا اہتمام کرتے ہیں، تو فرضیت وضو وہ بھی اسی پارے اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے چور کی کیا حد ہے، اس کی کیا سزا ہے، اس کے حوالے سے بھی اسی پارے کے اندر وہ احکامات نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی یمین اور قسم کے حوالے سے، قسم کے کفاروں کے حوالے سے، یہ بہت سی ایسی چیزوں کے حوالے سے سورہ مائدہ کے اندر اللہ پاک نے احکامات کو نازل فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ المائدہ اسے کہتے ہیں۔ مائدہ عربی زبان میں وہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو ہوا یہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے، حواریوں نے یہ ایک مطالبہ کیا کہ آسمانوں سے کوئی کھانا اتر آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور جو آپ نے دعا مانگی
تو اس دعا کے اندر مائدہ کا ذکر ہے کہ اللہ آسمانوں سے اتار، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ آسمانوں سے ایک دسترخوان اتار، اور وہ جو نعمت تیری طرف سے ہمیں دسترخوان کی ملے گی وہ کیا ہوگا؟ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے اگلوں اور ہمارے پچھلوں سب کے لیے عید ہو جائے گی۔ یعنی وہ دن گویا کہ یوم تشکر ہو جائے گا، وہ دن ہم عید کے طور پر اسے یاد رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ عید، ناظرین کرام، جب آدمی کو کوئی بہت بڑی اور عظیم خوشی ملتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آج ہماری عید ہو گئی، آج ہماری عید ہو گئی، بچھڑے ہوئے مل گئے، عید ہو گئی۔ بچہ بیرون ملک سے، بیٹا لڑکا اپنے ملک پہنچتا ہے، والدین کہتے ہیں ہماری عید ہو گئی، بیٹا کہتا ہے ہماری عید ہو گئی، میں نے اپنے ماں باپ کو پا لیا، میں نے اپنے ماں باپ سے ملاقات کر لی۔ الغرض دنیا کے اندر کوئی بڑی کاروباری طور پر آدمی کو کوئی اچھی ترقی مل جائے، کوئی اچھا فائدہ مل جائے تو لوگ اسے عید کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو عید، ایسی خوشی کو جو عید کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو یہ کوئی شرعی طور پر وہ عید نہیں کہلاتی، لیکن ایک اعتبار سے عرفی طور پر اسے عید کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان کے نزول کو فرمایا یہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی عید ہو جائے، ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید ہو جائے، اسے آپ نے عید کا دن فرمایا۔ اسی آیت مبارکہ کے تحت ہمارے علماء کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کون سی وہ نعمت ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس دن کو عید قرار دیا کہ جب انہیں دسترخوان کی نعمت ملی۔ تو ہمارے پاس تو وہ دو جہاں کی نعمتیں جن کے صدقے اللہ نے یہ دو جہاں کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو جس دن وہ دنیا میں تشریف لائیں تو وہ پھر عید کا دن کیوں نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے عید میلاد النبی جو کہا جاتا ہے، تو وہ عید کا لفظ کہنے کا ثبوت بھی قرآن پاک کی اسی سورۃ المائدہ کی اسی آیت کے تحت علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس دعا میں چونکہ مائدہ کا کلمہ ہے، لفظ ہے، تو اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام ہی سورۃ المائدہ ہوا۔ اور قرآن پاک کی بکثرت ایسی صورتیں کہ جن کے اندر ہی کوئی ایسا واقعہ ہے، وہ چاہے واقعہ ہو یا کوئی خاص ایسی بات ہو، اسی کی مناسبت سے وہ سورہ مبارکہ کا نام قرار پاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ چند باتیں میں نے اس کے تعارف کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ اب سورہ مبارکہ اور اس کے کچھ مضامین کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور مزید سورہ مائدہ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی فضیلت اس روایت سے بھی اس کا اندازہ لگائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر قرآن پاک میں ایک آیت اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے، ہم اس دن کو اپنے لیے عید بنا لیتے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس سے پوچھا کہ کون سی آیت، تو اس نے یہی آیت کہا کہ یہ جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ والی آیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کس دن میں نازل ہوئی تھی۔ کہا جمعے کا دن، عرفات کا میدان ہے۔ گویا کہ آپ نے اس کو جواب دے دیا کہ ہماری تو اس میں دو عیدیں ایک طرح کی تھی کہ ہم عرفات کے میدان میں بھی تھے اور جمعہ کا دن بھی تھا، اور جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، یعنی اس دن کو بھی ہم ابھی تک بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، اس مقام اور اس وقت کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معیت اور صحبت کو بھی یاد رکھے ہوئے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ
نازل ہوئی ہے، یعنی ہمیں بھی اس کے نزول اور مقام نزول پر فخر بھی ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی ایک عزت اور تکریم والا دن ہے جس دن میں اللہ نے یہ ہمیں آیت مبارکہ سورہ مائدہ کی عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، تو ایسا سواری کو بوجھ محسوس ہو گویا کہ یہ بوجھ اٹھا نہیں پائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے، آپ نیچے تشریف لے آئے یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، قرآن پاک میں خود اللہ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، یعنی اگر ہم اسے پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو یہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی صحابی کے ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک رکھ کر کہیں سفر میں آرام کر رہے ہوتے تو آیت مبارکہ جب نازل ہوتی تھی تو وہ جو صحابی تھے وہ یہ کہتے تھے مجھے ایسا لگتا جیسے میری ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، یعنی اس قدر اس کی ایک خاص اس کا ایک وزن اور ایک بوجھ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن فرما رہا ہے کہ پہاڑ پر بھی نازل ہو تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ صحابی جن کی ٹانگ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھے تو وہ کہیں میری گویا کہ ٹانگ ٹوٹ رہی ہے۔ آپ اونٹ جیسی سواری پر ہو تو وہ بھی بوجھ برداشت نہ کر سکے اور وہ بیٹھ جائے۔ قلب مصطفیٰ پہ لاکھوں سلام کہ پورا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اللہ پاک نے یہ نازل فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت کا اندازہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ پورا قرآن حضور کے سینے میں، حضور کے دل پر جو ہے وہ نازل ہوا، آپ نے محفوظ بھی رکھا اور صحابہ کو اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین کرام مزید سورہ مائدہ کے کچھ اور مضامین اور واقعات کی طرف۔ سورہ مائدہ میں ایک آیت مبارکہ جس کا ایک حصہ جس میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ آیت مبارکہ کہیں تو ہر شعبے میں، ہر اعتبار سے اگر آدمی اس آیت کو ہی بنیاد بنا لے تو کبھی بھی کسی کے کہنے میں آ کر وہ گناہ میں نہیں پڑ سکتا، اللہ کی نافرمانی میں نہیں پڑ سکتا۔ رب تعالیٰ نے ایک اصول ارشاد فرما دیا کہ بھلائی اور تقوی، بھلائی اور تقوی فرمایا اس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ کسی کو نیکی کی بات پر، بھلائی کی بات پر چاہے تلقین کرنا، چاہے مدد کر کے اس کو اس کام پہ لگا دینا، یہ اچھا عمل ہے۔ لیکن فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور سرکشی، حد سے بڑھنا، اس میں کوئی ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تعاون کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو۔ سرکشی والے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، گناہ کے کاموں میں ہرگز ایک دوسرے کے معاون نہ بنو، مدد نہ کرو اس کی، چاہے آدمی کسی آفس میں ہو، چاہے کسی بزنس میں ہو، چاہے اپنی فیملی میں ہو۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، وہ والد نے کروا دیا، بڑے بھائی نے کروا دیا، فلاں دوست نے یہ عمل مجھ سے کروا دیا، سیٹھ نے مجھ سے یہ عمل کروا دیا۔ یاد رکھیں عہد مسلم ہم سب اپنے ان معاملات کے جواب دیں۔ اللہ نے عقل شعور عطا فرمائی کہ آدمی کسی سیٹ کے کہنے پر، کسی افسر کے کہنے پر، کسی اپنے بھی باس کے کہنے پر، یا اپنی فیملی کے کسی فرد کے کہنے پر، یہاں تک کہ اگر ماں باپ بھی اگر کسی کو ایسا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام ہے تو ہرگز نہیں مانیں گے۔ اس میں اولاد کو نافرمان نہیں کہا جائے گا، بلکہ اب اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ اس کام میں اطاعت نہیں، اس کام میں کہنا نہیں ماننا، اب یہ اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ اور فرما دیا نیکی کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، گناہ کے کاموں میں نہ کرو۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا
کہ اطاعت اگر کسی کی ہے تو معروف کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے بظاہر کوئی بڑا ہو یا کسی منصب والا ہو یا کچھ بھی ہو۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے مخلوق میں سے، وہاں کسی کی کسی طرح کی بھی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو لہذا انسان ایک دوسرے کا معاون بنے، لیکن کب؟ نیکی کے کاموں میں۔ نیکی کے کام میں آپ نے کسی کی مدد کی، الدال علی الخیر کفاعل، آپ رہنمائی کریں کسی طرف، اللہ ایسا ثواب دے گا، اجر دے گا کہ جیسا عمل کرنے والے کو اجر دیا، ایسا اللہ اس آدمی کو بھی اجر ثواب عطا فرمائے گا جس نے نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کر دی۔ تو دین کی اشاعت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے اور دینی پیغام پھیلانے کے لیے، تقوی اور بھلائی کے کام عام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ۔ میرا اور آپ کا کام کہنا، دل میں اتارنا، وہ سامنے والا عمل کرے، یہ اللہ اسے توفیق دے گا تو وہ کرے گا، ہم اپنا کام کر دیں، ہم اسے پہنچا دیں، تو یہ کام میں ہم آگے بڑھیں۔ لیکن اگلی جو آیت مبارکہ میں حکم دیا گیا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا، گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ اب یہ گناہ کے کتنے کام ہو سکتے ہیں؟ بھاری برکم رشوتیں لے کر کسی کے خلاف ناحق فیصلے کرنا، ناحق قتل کروا دینا، کاروباری طور پر اسے نقصان دینا، دہشتیں پھیلانا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، چوری کرنا، جھوٹی گواہی دے دینا، جی جھوٹے گواہ جن کے بارے میں اتنی وعیدیں بیان کی گئی قرآن پاک میں بھی، حدیثوں میں بھی، آج لوگ خریدے جاتے ہیں پیسوں پر، وہ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، حلف تک اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو، اللہ کی جو گرفت ہے وہ بڑی سخت ہے، پھر یاد رکھے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جو گرفت پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے۔ کسی کو مہلت ملتی ہے لیکن اس مہلت کو اپنے لیے وہ نہ جانے، میرے کو تو مہلت ہی مہلت ہے، مہلت ہی مہلت، ڈھیل کچھ ملی ہوئی ہے، مگر جب یہ پکڑ ہوئی تو پھر بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہی سورہ مائدہ ہے جس میں اللہ پاک نے عدل و انصاف کے حوالے سے حکم بھی دیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ جہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں عام طور پر ان جگہوں پر بھی، عدالتوں میں بھی یہ آیت نمایاں جگہ پر لکھی جاتی ہے۔ آیت مبارکہ سنیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، خوب قائم ہو جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ انصاف کرنا یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، تقویٰ کے قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے اللہ کے حکم پر قائم رہو۔ ایک حکم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے راہ روی پہ نہ چلا دے، کسی قوم سے دشمنی ہے یا کسی فرد سے دشمنی ہے تو آدمی پھر اس کے ساتھ عدل نہ کرے، نہیں، یہ وعید اس میں یہاں فرمائی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم عدل کرنا چھوڑ جاؤ۔ اعدلو، عدل کرو، وہ اقرب للتقویٰ، یہ عدل تقویٰ سے قریب ہے، یہ عدل تقویٰ سے قریب ہے، یعنی تمہیں پرہیزگار بنا دے گا، تقویٰ تمہیں عطا ہو جائے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب کا پتہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ اللہ اکبر جس میں عدل اور انصاف کا حکم دیا گیا، اور گواہی بھی دو اور سچائی کے ساتھ دے دو اور اس پہ قائم رہ جاؤ، کسی قوم کی دشمنی کی وجہ سے یا اپنی قرابت داری کی وجہ سے عدل کے برعکس کام نہ کرو، عدل کے برعکس کام نہ کرو۔ اسلام نے
اس کی بڑی مثالیں قائم کی، بڑی مثالیں قائم کی۔ ایک مرتبہ ایک ملک کا بادشاہ وہ مسلمان ہوا اور حج کے لیے وہ آیا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور حج کا موقع تھا، طواف کر رہا تھا۔ اس کی چادر پر ایک عام دیہاتی کا پاؤں آ جاتا ہے، تو بادشاہ تو بڑے تکبر والے ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس نے جب یہ پیچھے دیکھا کہ میری چادر پر پاؤں کس نے رکھا، تو اس نے اس سے پوچھا تم نے پاؤں رکھا؟ تو کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پاؤں آیا ہے میرا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ایک عام دیہاتی تھا، ایک عام شخص تھا۔ اس بادشاہ نے غصے میں آ کر اسے ایک تھپڑ مارا۔ جب اس کو یہ تھپڑ لگا، وہ یہ شکایت لے کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ علی جف، یہ بادشاہ نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے ناظرین اکرام، عدل اور انصاف اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت ویسے ہی مشہور ہے ان کاموں میں۔ آپ نے بادشاہ کو طلب کیا، آپ نے اس بادشاہ سے پوچھا کیا تم نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا میں نے تھپڑ مارا ہے، اور اگر یہ حرم نہ ہوتا تو میں اسے قتل بھی کر دیتا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، فرمایا تم جانتے نہیں ہو کہ اسلام لانے کے بعد اب بادشاہ اور ایک عام آدمی میں یہ برابری کے حقوق ہیں، اس سے معافی مانگ لو، اگر یہ تمہیں معاف کر دیتا ہے فابیا، ورنہ قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جیسا تھپڑ مارا ہے پھر ایسا ہی لگے گا۔ اب بادشاہ ہے، اس نے کہا مجھے مہلت دے دیں، 1 دن کی مہلت دے دیں۔ تو امیر المومنین نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تم مہلت دیتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں 1 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ بس وہ 1 دن کی مہلت لے کر وہ بادشاہ وہاں سے فرار ہو گیا، وہاں سے غائب ہو گیا۔ اور پھر ایسی خبر لگی کہ وہ اسلام سے معاذ اللہ وہ پھر گیا، لیکن وہ کس وجہ سے؟ وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہو کر اب جو بھی کرتا جاؤں، حقوق کسی کے تلف کرتا جاؤں۔ لیکن حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اسلام کی تعلیمات یہ بتائی کہ اسلام اس معاملے میں تمہیں برابری کے حقوق دیتا ہے، برابری کے حقوق، عدل اور انصاف کی یہ عظیم وہ مثال ہے ناظرین کرام۔ آج کسی کا تھوڑا سا سٹیٹس بلند ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کے حقوق رون دیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی ظلم اور زیادتی کرے، لیکن وہ یہی چاہتے میرا عہدہ، میرا منصب، میرا پیسہ، یہ سب کچھ مجھے بچا لے گا۔ ہرگز نہیں۔ اگر آج دنیا میں کہیں چھوٹ بھی گئے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا سخت ہوگا، اور قیامت کے دن جنہوں نے اپنے معاملات قیامت پر چھوڑے ہوئے ہیں، یاد رکھیں اس وقت معاملات بڑے مشکل والے ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ سورہ مائدہ کی چند ابتدائی 2-4 باتیں میں نے یہ عرض کی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سورہ مائدہ کی اور بھی کئی مضامین وہ سنیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام